بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو یٹ another ایپیسوڈ آف the Youth Dialogue. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ ایک دفعہ محفل میں فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ خسارے والا کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے کہ خسارہ پانے والا کون ہے؟ تو صحابہ نے بولا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ میری امت کے پہاڑ کی مانند اعمال لے کے آئیں گے. حج ہوگا، نماز ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، یہ پہاڑ کی مانند ان کے اعمال ہوں گے. لیکن وضرب ھذا وقتل ھذا، انہوں نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا، اور ان کے نیک اعمال اس دن جو یوم الحساب ہوگا اس دن دوسروں کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے جن کے ساتھ انہوں نے ناانصافی کی ہوگی. اور ایک وقت ایسا آئے گا جب ان کی نیک اعمال ختم ہو جائیں گے اور ان دوسروں کی جن کے ساتھ انہوں نے ناانصافی کی تھی ان کے برے اعمال ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے اور وہ ان کے گناہوں کے تلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ ہے اس چیز کی اہمیت جو انسانی حقوق، دوسروں کے حقوق کو نہ پورا کرنا. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ کیا حد ہے انسانی حقوق کی، کیا یہ دین میں بھی افضلیت حاصل کر لیتا ہے اور اس میں دین میں کتنی افضلیت بیان کی گئی ہے. انسان کے حقوق بہت ضروری ہیں اور آج ہم طہا پاشا جن کا ہم نے انٹروڈکشن شروع میں کرایا تھا، اسحاق بن صادق اور حسان احمد جو دعویٰ میں ایکٹیو ہیں، آج ہم ان کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو کے اوپر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کیا اہمیت ہے انسانی حقوق کی اور کیا دین نے بیان کیا ہے. اور اسی طرح سے جیسے کہ آج ہماری سوسائٹی میں کافی ایسے لوگ ہیں جو یہ بات کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہیومینٹی کمز فرسٹ، انسانیت پہلے پھر بعد میں انسان پہلے ہوں اور مسلمان بعد میں. کس حد تک یہ صحیح ہے اور کس حد تک اس بات کے اوپر ایک وزن ہے، آج ہمارا بیسک ایک ڈسکشن اس بات پر ہے. اصل میں اس اسٹیٹمنٹ کو اگر ہم اینالائز کریں تو اس میں ایک پازیٹیوٹی بھی سمجھی جا سکتی ہے اور ایک نیگیٹو اسپیکٹ بھی اس کا دیکھا جا سکتا ہے. اور یہ اس جو بندہ بول رہا ہے یہ بات، اس کے پیچھے کیا انٹینشن ہے یہ بولنے کی، یا وہ کن ایکسپیرینسز کی بیس پہ یہ بات کر رہا ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے. کہ ہیومینٹی از گریٹر دین ریلیجن یا ہیومینٹی کمز فرسٹ، ریلیجن از سیکنڈری. یہ چیز جو ہے یہاں پہ تھوڑا ایک نیگیٹو چیز آ جاتی ہے کہ ہیومینٹی پہلے ہے اور ریلیجن بعد میں ہے. تہا اصل میں دیکھیے ہمیں دونوں طرح سے بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اسی لیے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگوں نے حقوق جو اور تعلقات وہ بہت کیئرلیس انداز میں انہوں نے ادا کیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی یہ ایٹیٹیوڈ ایک ایکسٹریم لیول پہ ڈیولپ ہو گیا. مثلاً یہ کہ میں نمازوں میں بہت اچھا ہوں، پابند ہوں، مسجد جاتا ہوں، لیکن میرے تعلقات لوگوں کے ساتھ بہت خراب ہیں اور اس کی بنا پر لوگ جو ہے اتنے اس کی طرف سے کمی بیشی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ یار آپ پہلے جو تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے وہ تو بہتر کرو، پھر آپ کی نمازوں میں کوئی وزن ہوگا. کیا ویو ہے آپ کا ان ٹرمز آف ہیومینٹی؟ آپ جب بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک اسکالر کی دعا یاد آئی جو وہ یہ کہتے تھے کہ may Allah make good people good worshippers and good worshippers good people. تو یہ وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اچھے لوگوں کو اچھا مسلمان بنا دے، اچھا عبادت گزار بنا دے، اور اچھے عبادت گزار لوگوں کو اچھا بندہ بنا دے تاکہ وہ ہیومینٹی کے لیے کام کرے. بالکل ہمارے دین کے اندر ایک بہت امپورٹنس ہے اس چیز کی کہ ہیومینٹی کے لیے کام کرنا چاہیے. اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پھیلایا، اس کے ساتھ ساتھ ہیومینٹی کے لیے کام کیا. اسی لیے جب بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کا حکم اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم آیا کہ چیریٹی دو اور صدقات دو. یہ سب چیزیں کس کے لیے ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو نہیں جاتی ہیں، یہ تو ہیومینٹی کے لیے یوز ہوتی ہیں. تو دین بہت اس چیز پہ زور دیتا ہے. حسان، آپ کے کیا ویوز ہیں ان ٹرمز آف لوگوں کا جو ریاکشن ہے فرام ریلیجیس گراؤنڈ کہ کتنا انہوں نے انسانیت کو اہمیت دی ہے اور ہمیں اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ انسانیت کو بھی اہمیت دیں حقوق اللہ کے ساتھ؟ بالکل. آئی تھنک اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک سوشل پرسپیکٹو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موومنٹ کو دیکھیں تو یو سی کہ جو پہلی
جو پہلی چیز ہے جو آپ کو ایک بڑی اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کام ایکچولی ہیومن رائٹس پہ تھا, جس نے ایکچولی لوگوں کے دل نرم کر دیے اس میسج کو لینے کے لیے. ورنہ یہ میسج لینا کہ آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ عرصے دراز سے غلط کرتے آ رہے تھے, یہ کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا. سلیکٹیو پکنگ. بالکل. تو یہ وہ بریک تھرو کرنا ان کے لیے آسان اس لیے ہو گیا تھا کیونکہ وہ کھڑے ہوئے ہر جگہ جو ہے آپ دیکھیں تو مظلوم طبقے کے ساتھ تھے, خواتین کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے, یتیموں کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے, غلاموں کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے. ہمارے لیے جو پریسیڈنٹ انہوں نے سیٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ یار جب ہیومن رائٹس آپ اسٹیبلش کرو گے تو یو نو اونلی دین آر یو ایکچولی completing the holisticness of the religion. And I think جو ایک بہت پازیٹیو چینج پاکستان کے اندر اس وقت پہ ہے وہ یہ ہے کہ اسکولس کالجز کے بچے ہر مطلب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا ایک ویو آیا ان دا لاسٹ فیو ایئرس کہ they are making a big effort on humanitarian grounds. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ تھے, بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا, صحیح بخاری کی روایت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسپیکٹ میں کھڑے ہو گئے. تو صحابہ نے بولا کہ یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس کیا تھا, اور ہمیں وہ ایٹیٹیوڈ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ میری امت میں سے نہیں تھا. اس سے ہمیں کئی باتیں سمجھ میں آتی ہے دیٹ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے جو امپورٹنس ہماری ٹاپک, اور اللہ ہی نے ہمیں دین سکھایا, انسانیت سکھائی ہے. لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس, کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا جو لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتا. لوگوں کا کیا رہا ہے کہ انہوں نے اتنا کانسنٹریشن ایسی چیزوں کے اوپر رکھنا شروع کر دیا ہے جو ان کی کانسنٹریشن ساری اس طرف لے کے چلے گی, اور انہوں نے پھر ایک ریچولیسٹکلی ایک ریلیجن کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن جس معاملات میں ان کا دین ریفلیکٹ کرتا ہے, اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرا دین ریفلیکٹ کرے گا میرے تعلقات کی بنا پر اور ان کی اخلاق جو میرا لوگوں کے ساتھ ہے. And that is how they basically going to react. ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب میں آپ کو really sorry I've been informed that I have to take a break at the moment. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کنٹینیو کریں گے. ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ اخلاقیات کی, انسانیت کی, اور ریلیجن میں اس کی کیا اہمیت رکھتی ہے, اور ملتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انسانی حقوق کی اہمیت کی. بریک میں جانے سے پہلے اسحاق کچھ بیان کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب انہوں نے دعوت کا آغاز کیا تو صحابہ نے یا جتنے بھی لوگ تھے وہاں کے مکہ کے, انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ صادق الوعدی و امین, آپ دو چیزیں آپ کے اندر ہیں, آپ پرومس کو اپنا پورا کرتے ہیں اور امین ہیں, امانت دار ہیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی تھی, خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تھے, تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو ان کی صفات بیان کی تھیں وہ ساری ہیومینٹی کی صفات تھیں, کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ اپنے خاندان کا خیال رکھتے ہیں, آپ یتیموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آپ مظلوم کی مدد کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیومینٹی کی بات تھی. 40 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, ہیومینٹی کا کام کیا. اس کے بعد 23 سال دین کا کام کیا. تو دونوں چیزیں بالکل بیلنس رکھنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہ ایک چیز پہ ہم فوکس کر لیں اور دوسری چیز بھول جائیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے ہماری زندگیوں کے اندر. تہا توحید موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار مسلم, اہمیت ہے, اور توحید کنڈیشن ہے ایمان کے صحیح ہونے کی. ان لوگ یوزلی جب توحید کی بات کرتے ہیں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے تعلق ہے, لیکن اس کا ریفلیکشن آپ کی جو ہے انسانی تعلقات کے ساتھ بہت کلیئر نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں گاڈ کانشیس ہوں, وہ توحید کے بیسس پہ ہوں گا کہ میرے اندر اس بات کا خوف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے, تو میرا تعلق لوگوں کے ساتھ وہی ریفلیکٹ کرے گا. کس طرح سے آپ کے ایگزامپل شیئر کریں گے ان ٹرمز آف ایلیبریٹنگ کہ توحید کا کس طرح سے فائدہ میں اگر صحیح انڈرسٹینڈنگ ہو تو لوگوں کے اندر دکھتی ہے. اصل میں جو ہمارے دین نے ایک بیسک جو ہمیں ایک تعلیم دی ہے وہ یہ دی ہے کہ جیسا تم اس دنیا میں کرو گے ویسا ہی آخرت میں اس کو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور ہمارے دین کی ایک بہت, ہم مثالوں پہ جائیں تو ٹائم کم پڑے گا کہ جی اللہ کے نبی نے یا صحابہ نے کس طرح انسانیت کی خدمت کی, نہ صرف جیسے ساق نے کہا 40 سال کی عمر سے پہلے کی بلکہ اس کے بعد بھی کتنے جا بجا مقامات آتے ہیں کہ صرف صحابہ کے کچھ معاملات کو دیکھتے ہوئے لوگ مسلمان ہو گئے کہ ایسی قوم بھی ایگزسٹ کرتی ہے, تو یہ ایسی قوم ہے کون اور کس خدا کی عبادت کرتی ہے. تو کمنگ آن توحید, کمنگ آن اللہ کی عبادت کرنا, تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا, تو یہ ہمارے دین کا ایک آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں بہت اچھی تھیم ہے
وہ یہی ہے کہ آپ جیسا رویہ لوگوں کے ساتھ رکھیں گے اللہ تعالیٰ بھی ویسا رویہ آپ کے ساتھ رکھے گا. 2-3 مثالوں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ جیسے آپ نے بھی ایک بات کہی کہ اگر ہم لوگوں پہ رحم کریں گے, لوگوں کو مرسی شو کریں گے, تو اللہ بھی ہمیں مرسی شو کرے گا. الرحمون من یرحمہم الرحمن. اسی طرح ہم لوگوں کو معاف کریں گے, لوگوں کے ساتھ درگزر والا معاملہ پیش کریں گے, تو اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا. اسی طرح قرآن میں ہی آتا جب ابوبکر کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ, تو انہوں نے کسی مقام پہ اپنے ایک ریلیٹیو کو کسی غلطی کی وجہ سے معاف نہیں کیا تھا, یا یہ کہہ لیجئے کہ ایک سزا چھوٹی سی مقرر کر لی تھی, مستح والا جو واقعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی ایک ان ابو بکر جیسی پرسنالٹی کو زیب نہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایک آیت نازل کر دی سورہ نور میں, اور یہی کہا کہ تم فعفو وصفحو, کہ تم معافی سے اور درگزر سے کام لو. خود معاف ہونا پسند کرتے ہو تو اگر دوسرے کو بھی تم معاف خود معافی کو پسند کرتے ہو تو دوسروں کو بھی معاف کرو. تو ظاہر ہے ہم جیسا معاملہ اس دنیا میں کریں گے, دنیا میں جیسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے, اور ویسا ہی آخرت میں کریں گے. اور یہی بیسٹ جسٹس ہے, اور یہی بلیف ان دی ہیئر آفٹر کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انسان دنیا میں جتنا ظلم کرے گا اتنا اس کو دکھ جائے گا. اچھا تھا ایک آپ کی اسی بات سے مجھے ایک روایت یاد ہے, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر اٹ ناٹ جسٹ ود یو بٹ آلسو جو ہمارے لسنرز ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث ہے کہ ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن, اس کا کوئی عمل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کو پیسے دیتا تھا, لوگوں کو لون دیتا تھا, اور پھر جب اپنے بندے کو بھیجتا تھا کہ جاؤ ان سے واپس لے کے آؤ, تو خالی ہاتھ واپس آتا تھا, بولتا تھا کہ آپ بھول جائیے, کچھ آپ کو ملنے والا نہیں ہے. تو وہ بندہ کہتا تھا کہ جاؤ میں نے معاف کیا. اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ کیا میں اس کو چھوڑ دوں گا کہ یہ مجھ سے زیادہ معاف کرنے والا ہوگا؟ یاد رکھو آج میں نے اس کو معاف کیا صرف اس بنا پہ کہ یہ لوگوں کو معاف کر دیتا تھا جو اس کے پیسے وہ کرتے تھے, اور اس کی بنا پہ اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. تو ہم یہاں پہ جو ان پوائنٹ آف ڈسکشن لے کے آ رہے ہیں کہ ہماری دین میں کتنی اہمیت دی گئی ہے انسانیت کے لیے, اور دین ہی نے تو ہمیں انسانیت سکھائی ہے. دین آیا ہی ہے انسانیت کو لبریٹ کرنے کے لیے, انسانیت کو آزاد کرنے کے لیے ان زنجیروں سے جو انسان اپنے خیالات اور تصورات سے بنا کے چیزوں میں سوسائٹی میں وہ کر لیتا ہے. لیکن ہمیں یہ بات دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کے اوپر یہ چیزیں آتی ہیں یا ہمیں ہر چیز. مثال کے طور پہ اگر مجھے دین نے کوئی چیز منع کی ہے اور لوگ کسی چیز سے خوش ہوتے ہیں اس بنا پہ کہ میں وہ کام کروں, کیا میں یہاں پہ یہ چیز دیکھوں گا کہ میرے رب کو کیا چیز خوش کرتی ہے, یا میں یہ دیکھوں گا کہ مخلوق کو کیا خوش کرتی ہے؟ آف کورس ہمیں دین یہ اصول دیتا ہے کہ وہاں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو, جہاں آپ کے رب کی نافرمانی ہو رہی ہو, وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی. تو ہم یہ دیکھیں کہ دین میں اہمیت ہے, لیکن یہ اسٹیٹمنٹ بولنا ان اٹ سیلف کہ ہیومینٹی از ابو ریلیجن, I do not personally agree with it. Why do not agree with it? وہ of course آپ کے ویو شیئر کریں گے, ایسا نہ ہو کہ میں خالی میں ہی بولتا رہا ہوں. اسحاق, what do you think about this statement? Why do you not agree or disagree with it? ہمیں اس چیز کو بالکل واضح اور کلیئر رکھنا چاہیے کہ ایک چیز کے ایک عمل کی ایکسیپٹنس کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو کہ وہ ایمان کی حالت میں کرنا ضروری ہے, کہ انسان مسلمان ہو, اللہ پر ایمان لاتا ہو, توحید پہ ہو. سیکنڈ چیز وہ خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرے, کسی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرے, کسی اور کے لیے نہ کرے, بلکہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرے. اور تیسری چیز کہ وہ سنت کے مطابق ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا زیادہ لوگوں کو پریز کرنے میں یا لوگوں کے خوش کرنے کے لیے ہم اتنا زیادہ آگے بڑھ جائیں کہ ہم دین کو ہی چھوڑ دیں. تو یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا. ہم ظاہر ہے جو بھی بات کر رہے ہیں اس پورے شو میں, ہم بیسک کانسیپٹ کو یا بیسک ایک اصول کو سمجھتے ہیں جو دین ہمیں پہنچاتا ہے, اور وہ ایک جنرل رول یہ ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ خالق. مخلوق کی اطاعت یا مخلوق کی بات آپ نے نہیں ماننی خالق کی معصیت میں, کہ خالق کی نافرمانی میں. اور سب سے زیادہ اس میں فرما برداری کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ اللہ کے بعد ماں باپ کی دیا گیا ہے. یعنی آپ ہیومینٹی پہ ایک دھبا ہوگا کہ انسان اگر اپنے ماں باپ کو بھی خوش نہ رکھ سکے, تو اس میں بھی یہ کہا کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو کسی گناہ کی یا کسی غلط کام کو کرنے کو کہیں تب آپ نے ان کی بات نہیں ماننی ہے. لیکن اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے ان کے ساتھ برا برتاؤ رکھنا ہے, آپ نے بس ان کی بات نہیں ماننی, آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی, بس آپ نے صرف ان کو یہ کہنا کہ جی یہ کام میں نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں ایسی ایگزامپل ملتی ہے جہاں پہ انہوں نے ایک اگریمنٹ کی تھی دور جہالیت
میں لوگوں کے ساتھ اور اس بات کا اظہار بھی شو کیا تھا کہ جو بیسکلی انسانیت کی طرف اور ایسی چیز کی طرف کانسنٹریٹ کرتا تھا وہ اگریمنٹ جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی تھی. اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آج بھی نبوت کے بعد آج بھی اگر مجھے اس چیز کا موقع ملا تو میں اس چیز کو جاری رکھوں گا. ہمارے دین میں صدقہ جاریہ کا موقع کہ آپ ایسی چیز جو آپ جا رہے ہیں لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے, آپ نے کوئی درخت اگا دیا, آپ نے کوئی کتاب لکھ دی اور آپ نے یہ کوئی ایسی جگہ مسجد بنا دی یا ہاسپٹل بنا دیا, کتنی اہمیت پر کانسنٹریٹ کیا گیا ہے. تو وی ہیئر اے لاٹ آف پیپل ان آر سوسائٹی ٹاک اباؤٹ کہ انسانیت کس طرح سے, میں پہلے انسان ہوں پھر میں مسلمان ہوں. اینڈ اگین رسپیکٹفلی لوگوں کو بھی پورا رائٹ ہے ہم سے ڈس ایگری کرنے کا. میں یہ مانتا ہوں کہ کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ مجھے جب پیدا کیا گیا تو مجھے فطرت اسلام پہ پیدا کیا گیا, تو میں پیدا تو مسلمان ہی ہوا ہوں اور میں عالم ارواح میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے وہی عہد لے کے آیا ہوں. اور میرے دین نے مجھے سکھائی یہ بات. اگر آپ ایون اہل کتاب کی بات اٹھا کے دیکھیں کہ thou shall not steal, thou shall not commit murder, جو تورا میں ان کو جو آج جو وہ کرتے ہیں انسانیت کے بارے میں تھی کہ کسی کی جان کو نقصان نہ پہنچایا جائے. جی آپ جو ایک بات کر رہے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انسان پیدا فطرت اسلام پہ ہوتا ہے. صحیح. اس کے بعد اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس کو کسی بھی آئیڈیالوجی کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. تو ہمارے نزدیک جو لیسٹ کامن ڈینومینیٹر ہے ایک انسان کا وہ ہیومینٹی ان اٹ سیلف نہیں, وہ اسلام ہی ہے. صحیح. تو فرام آر پرسپیکٹو دے آر ناٹ ٹو سیپریٹ تھنگس اینڈ ہیومینٹی از انڈر اسلام. صحیح. اٹس پارٹ آف اسلام رادر. بٹ آئی تھنک جو ایشو جو آتا ہے, the reason why there is a confusion is because of the human rights charter of the United Nations, جو کہ لے آؤٹ کرتا ہے کچھ بیسک ہیومن رائٹس کو, اور وہ لسٹ ہر سال ریوائز ہوتی ہے, بڑی ہوتے چلے جاتی ہے, اس میں نئی ایڈیشنز ہوتی چلے جاتی ہیں. اس میں یہ ہو گیا کہ ہمارا جو اسلام ہے اور وہ جو چارٹر ہے, آئی ووڈ سے کہ 95% چیزوں کے اوپر وہ اکٹھا ہے. وہ جو کچھ چند چیزیں رہ جاتی ہیں نا جس کے اوپر وہ اکٹھا نہیں ہے, وہاں پہ ایکچولی آپ کو وہ لوگ نظر آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہیومینٹی از ابو آل ریلیجنس, کیونکہ وہ اس 5% کے اوپر اس چارٹر کو ان پرنسپل دے کنسیڈر اٹ ٹو بی a better source of maybe law making یا morality than our religion. What is that 5%? Would you like to tell? Maybe one example I can give you is capital punishment. ٹھیک ہے. اسلام کے اندر کافی سارے جرم ایسے ہیں جس کے بدلے ایک انسان کی جان لی جا سکتی ہے. صحیح. جیسے اگر آپ نے کسی کا قتل کر دیا تو اس کے برعکس آپ کی بھی جان لی جا سکتی ہے جسٹیفائڈ فارم میں, اور یہ عام آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا, یہ اتھارٹی کے ہاتھ میں, آفٹر ڈیو پروسیس. بالکل. لیکن جو ہیومن رائٹس موومنٹس ہیں یا جو ہیومن رائٹس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انڈر دیٹ چارٹر, ان کے نزدیک کیپٹل پنشمنٹ از ڈریکونین تھنگ, اٹس لائک اے ویری ہارش تھنگ. بالکل. مطلب ایون مجھے ابھی پتا ہے کہ ایک وہ میسج بڑا اچھا بکتا ہے, وہ کافی چل رہا ہوتا ہے کہ اف یو کل اے مرڈر the number of murderers in the world remains the same. لیکن مطلب if you just think about it for a second, آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ جو اس مرڈر کو آپ مار رہے ہیں وہ آگے جا کے 10 اور مرڈرز کر سکتا تھا. صحیح. تو اس میں تو کمی آ رہی ہے. تو دیٹ از اے مورل کویشچن آئی تھنک جس کے اوپر ایک ڈس ایگریمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے, چاہے کوئی کھل کے بولے یا نہ بولے. اچھا, یہاں پہ ایک ایشو جیسے حسان کی بات سے ایک رائز ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا بڑا ایک ایکسٹریم ریئیکشن بھی ہوتا ہے. پیپل وین دے کل ادرز ان دا نیم آف ریلیجن, when they take laws into their own hands. ہمارے سامنے کافی ایسے انسیڈنٹس ہیں. آف کورس ہم اس کو زیادہ ہائی لائٹ دیں گے, اور لیکن ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں تاکہ جو نوجوان نسل ہے ان کو, جو آپ جیسے طالب علم ہیں جو دین علماء سے سیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ پڑھتے ہیں, ان کے تھرو میسج جانا چاہیے کہ لوگ جو دین کے نام پہ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں, اینڈ دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک ڈیو پروسیس ہے اور یہ علماء کی رسپانسبلٹی ہے. اور آپ جسٹ بائی سینگ کہ کوئی بھی کون کیا ہے, کسی کو کیا حق ہے مارنے کے لیے, اس کی وجہ سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا دین سے کوئی اتنا کچھ خاص تعلق نہیں ہے. ان کی اپ برنگنگ ایسے انوائرمنٹ میں ہوئی ہے, ان کی تعلیم ایسے انوائرمنٹ میں ہوئی ہے, اور وہ جب ایسے لوگ جو دین کا نام لینے والے ہیں سو کالڈ ان کی طرف سے, یا ایسا ملک ہے جو دین کے نام پہ چلنے والا ہے یا اس کی آئیڈیالوجی اس کے اوپر بیسڈ ہے, جب ان کی طرف سے یہ ریئیکشن دیکھتے تو آن اپیرنٹ لیول, because they not to be blamed. Why? Because I say کہ ان کا تو تعلق شروع سے ہے ہی نہیں, ان کو تو کسی نے سکھایا نہیں اس بارے میں. وہ بولتے ہیں یار آپ اتنی سیویج جو حرکت ہے آپ اس لحاظ سے بہیو کر رہے ہو, میں ایک جان, ایک پرندہ ہے, ایک بلی ہے, یا ایک چھوٹا سا کوئی بھی اینیمل ہے, میں اس کو تک اہمیت دے رہا ہوں, اور آپ انسان کو جانور سے بھی بری طریقے سے مار رہے ہو.
اور یہ ایک ان کی طرف سے ایک ریئیکشن ہے آتے ہیں, یو سی آن دا سوشل میڈیا کہ کتنا وہ اگریسو ہوتے ہیں کہ نہیں تم یہ بات کرو, اینڈ دس از واٹ آئی فیل کہ ان کی طرف سے ایک ایموشنل اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ نہیں میں پہلے انسان ہوں پھر مسلمان ہوں. اور اسی لیے میں یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے, ہمارے خطبوں میں ان چیزوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے, ہمارے خطبوں میں ہمارے علماء کو لیکچرز میں یہ بات کرنی چاہیے, ٹی وی کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کے تھرو ہمیں بات کرنی چاہیے. اور اسی بات کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے, اینڈ آئی ایم شیور یو گائز آر انجوائنگ دس ڈسکشن, سو پلیز اسٹے ٹیون, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا یوتھ ڈائلاگ. بریک سے پہلے ہم بڑا امپورٹنٹ ڈسکس کر رہے تھے ایشو دیٹ کس طرح سے ایک ریئیکشن نکلتا ہے ایک ایموشنل دین کے نام پہ, اور اس کی وجہ سے جو نان دینی طبقہ ہے ان کا ایک بڑا ایک ایموشنل اسٹیٹمنٹ سننے کو ملتی ہے. آئی تھنک دونوں طرف ایموشنالٹی زیادہ ہے تو دونوں کو خیال رکھنا چاہیے. ہمارا دین ہمیں دونوں طرف مطلب کہ اگر ایک بندہ دین کے اوپر کوئی بات کرتا ہے یا کسی بندے کو قتل کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے جس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی پنشمنٹ رکھی ہے, ہمیں خود لاء کو اپنے ہینڈ میں نہیں لینا چاہیے, بلکہ اس کو جو اتھارٹی ہے, عدالت ہے, گورنمنٹ ہے, اس کے پاس لے کے جانا چاہیے, اور پھر وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پہ راضی رہنا چاہیے. ایون اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح فیصلہ نہیں بھی کرتے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی خیر کی امید رکھتے ہیں, اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے, کیونکہ اگر میں کسی کو قتل کرنا شروع کر دوں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے, پھر کل کو کوئی مجھے قتل کر دے گا کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں غلط ہوں, اور پھر یہ ایک چین ریئیکشن شروع ہو جائے گا. There won't be any law and order, اور ہر کوئی جو ہے پھر اپنے حساب سے وہ کرنا شروع کر دے. اور جہاں تک دوسرے طبقے کی بات ہے وہ بالکل صحیح ہیں اپنی طرف سے, لیکن ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرے یا پھر دین کے بارے میں کوئی بات کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی گستاخی کرے, تو obvious سی بات ہے جب وہ ایک اربوں لوگوں کا ایک ریلیجن ہے, ایک دین ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بندہ تو ایسا ہوگا جو ریئیکشن میں آئے گا. obviously نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ نیچرل سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے. اصل میں بات میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ایموشن سے زیادہ لیک آف نالج بہت زیادہ ہے ہم لوگوں میں, کہ ہم سمجھتے ہیں جو ہمارا ایموشن ہے نا یہی ہماری دینی غیرت, دینی ایکسپریشن ہے, یہی ہمارا دین ہے, یہی ہمارا تقویٰ ہے, اور ہم اپنے ایموشنز کو یعنی اس کو ایکول کر دیتے ہیں ہماری دین اپنے تقویٰ کے, اپنے ایمان کے. یہ بات بالکل ایک غلط بات ہے کہ صحیح آپ کی سنسیئرٹی بہت کاؤنٹ کرتی ہے. جیسا کہ اسحاق نے ابھی کہا تھا کہ کسی بھی عمل کے صحیح ہونے کا جو پیرامیٹر ہے یا کرائٹیریا ہے وہ یہ کہ جی آپ کا عمل پہلے تو سنسیئر ہو, جو دین نے آپ کو بات سکھائی ہے اسی طریقے سے. انسانیت کے اوپر جو اہمیت ہے ہماری سوسائٹی میں, ہماری کنٹری میں کافی ایسے لوگ ہیں جن کو دینی طبقہ, نان دینی طبقہ اپریشیٹ کرتا ہے. عیدی صاحب کی بات ہے, ان کی بچپنے کا ایک ایگزامپل ہے, اور ان کی دیکھیے اختلافات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ذات کے ساتھ رکھا ہوا ہے, ایون لوگوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ بھی اختلاف کیا ہے, ٹھیک ہے, تو لوگوں کے پاس تو مطلب بہت کچھ بولنے کے لیے. بٹ پوائنٹ ہمارا آرگیومنٹ یہ ہے کہ عیدی صاحب کی جو سروس ہے ماشاءاللہ سے, جس طرح سے انہوں نے کام کیا, ان کی بچپن سے ان کی جو اپ برنگنگ ہے کہ کیا ان کو سکھایا گیا کہ ان کی والدہ جب ان کو پیسے دیتی تھیں تو 2 آنے دیتی تھیں, اور وہ کہتے تھے کہ میری ماں جب 2 آنے دیتی تھی تو بولتی تھی ایک تمہارے لیے اور ایک دوسرے کے لیے, تمہیں ڈھونڈنا ہے کون ڈیزرونگ ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ان اٹ سیلف یہ ہمارا دین کتنی اہمیت سے سکھاتا ہے. کہ دیکھیں میں یہاں پہ کافی دیر سے ایک بات بولنا چاہ رہا تھا, وہ یہ کہ اگین ہم ایک اصول پہ آئیں, ایک دینی تھیم پہ آئیں. وہ یہ ہے کہ ایک انسان اچھا مسلمان تب تک نہیں بن سکتا جب تک وہ ایک اچھا انسان نہ بن. صحیح بات ہے. اور اس کی سب سے بڑی جو ایک اہمیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دین میں ہمارے 2 طرح کے حقوق ہیں, ایک حقوق اللہ ہیں, ایک حقوق العباد ہیں. حقوق اللہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکوٰۃ کرنا دینا, یہ حقوق اللہ ہیں. صحیح. حقوق العباد کیا ہیں؟ وہ بھی اللہ نے بتائے ہیں ہمیں کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے, لیکن بینگ اے ہیومن یعنی دنیا میں رہتے ہوئے یہ چیز انسان کی فطرت میں ہے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچائے, لیکن پھر بھی اللہ نے مزید اس چیز پہ ایمفسائز کیا اور ہمیں اس کی تلقین کی. اور اہمیت, اس بات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے جب اپنے حقوق کی بات کی, اور انسان اگر کوئی حق پورا کرنے سے پیچھے رہ جاتا ہے
تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم مجھ سے معافی مانگو تو میں معاف کر دوں گا. لیکن اگر کسی انسان کا حق مارا ہوگا, کسی انسان کے حقوق میں آپ نے کمی کی ہوگی, تو پھر جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا پھر میں بھی معاف آپ کو نہیں کروں گا. پھر قیامت کا دن ہوگا, عدل قائم کیا جائے گا, اور ظاہر ہے پھر جو بھی ایک جسٹس دونوں میں قائم کیا جائے گا. تو دین نے ہی ہمیں سب سے بڑی اس چیز کی ایک تعلیم دی ہے کہ جی آپ نے ہیومینٹی کی مدد کرنی ہے, کھانے کھلانے ہیں, صدقہ کرنا ہے, کوئی بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا, اس کے کتنے کتنے فضائل ہیں اور کیا کیا اس میں احادیث اور قرآن کی آیات آتی ہیں. ظاہر ہے وہ بات ہم بیان کرنے کے جائیں. The main idea of your entire point is کہ دین ہی ہمیں یہ چیز کی انلائٹمنٹ دیتا ہے. اور جیسے لوگ جذبات کی اہمیت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان کیا جب ایک صحابہ کے بارے میں ان کی جذباتی ایکسپریشن پہ دوسرے صحابہ نے حیرت ظاہر کی تو انہوں نے بولا کہ واللہ انا اغیر من معاذ, اور جو اللہ ہے وہ میرے سے زیادہ غیرت والا ہے. تو یہ ایک چیز ہے, لیکن ہمیں چینل صحیح طرح سے اس ایموشن صحیح طرح سے کرنا, خالی ایموشنز نہ ہوں کہ ہم کہیں گے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور رسول سے محبت کرتے ہیں, لیکن جب احکامات کی بات آئے تو بولیں نہیں جی میں محبت کرتا ہوں. ارے آپ ان کی اوبیڈینس کریں نہیں. تو اللہ کے نبی نے کتنا اخلاق ظاہر کیا, کتنا فتح مکہ پہ کتنا وہ کیا. اینڈ اسی کی سے سوال میں جنرلی یہ کر رہا ہوں کہ اخلاقیات لوگوں کو ایک اور فارم میں ایک کہ بندے کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. نہیں آپ داڑھی رکھ لو, آپ یہ کر لو, آپ نمازیں پڑھ لو, بندے کا اخلاق اچھے ہونے چاہیے. تو لائک اخلاق ہے کیا حسان؟ لائک کیا اخلاق ہمارے صرف لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ سکھاتا ہے؟ کیا میرا اخلاق یا باقی چیزوں کے ساتھ دین میں نہیں امپروو ہو رہا عبادات سے؟ واٹ از یور کیچ آن دس کہ کیا آپ کی نظر میں اخلاقیات ہیں کیا؟ آئی تھنک اخلاقیات ویسے تو اوبویسلی اخلاقیات کو ہم جس سینس میں دینی سینس میں جب لیتے ہیں تو اٹس دا وے یو انٹریکٹ ود ادر پیپل, ٹھیک ہے, جس میں ہر قسم کی انٹریکشن آ جاتی ہے. لیکن جو بات آپ کر رہے تھے ان دا سینس کہ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ اخلاقیات ہی سب کچھ ہے اور وہ جو ریلیجن کا وہ والا اسپیکٹ ہے وہ دیکھا جائے گا. آئی تھنک دیٹ اسٹیمس فرام دیٹ پوائنٹ کہ کچھ لوگوں نے اس چیز کو سمجھا نہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے, حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے, لوگ اس کو شاید صحیح سے سمجھ نہیں پائے. دے ازیوم کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کیونکہ معاف کرنے والی ذات ہے, کرو تو کرو, نہ کرو تو کوئی مسئلہ کر دے گا, لیکن یہ والی جو چیزیں یہ امپورٹنٹ ہے اس میں نہ پھنس جاؤں. لیکن فار سم ریزن نظر یہ آتا ہے کہ لوگ اس میں بھی پھر بھی ڈیفیشینٹ رہتے ہیں. صحیح. تو وہ سرٹنٹی لوگوں کے پاس کہاں سے آتی ہے کہ یہ چیز معاف ہو جائے گی یا یہ چیز یو نو ایٹ ٹائمز ایکسکیوز بھی ہوتی ہے بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو دے وانٹ ٹو جسٹیفائی ان اے ویری کلیئر مینر. تو کبھی کبھار اپنی لیکنگ کو اس طرح سے وہ کرتے ہیں. بالکل. اینڈ آئی تھنک اس طرح پریزنٹ کرنا جو اٹس ویری ڈینجرس. صحیح. کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ سم تھنگ پیپل ٹرولی بلیو ان. صحیح. وہ والی آپ کی بات ہے کہ اٹس مور آف این ایکسکیوز ٹو یو نو آپ وہ نکل جائیں پچھلی گلی سے کہ آپ کو پھر جسٹیفائی نہ کرنا پڑے کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے جب سب کھڑے ہوئے پہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو تھوڑا سا اس میں آئی تھنک احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ دین ہمارا جو ہے وہ دونوں چیزوں کو دیکھتا ہے. اخلاقیات کی جو بات تھی, تو اخلاقیات از ایز امپورٹنٹ ایز مطلب ایوری تھنگ از امپورٹنٹ ان دا ریلیجن. یو کین ناٹ جسٹ پک اینڈ چوز کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے میں یہ چیز کروں گا میں یہ نہیں کروں گا. پھر وہی والی بات آ جاتی ہے نا کہ جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں پھر وہ دوسری والی غلطی طبقے کو اٹیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ایک حصہ لے کے بیٹھ گئے دین کا, تو یار آپ بھی تو ایک حصہ لے کے بیٹھ گئے. صحیح. اخلاقیات کی جیسے میں بات کر رہا تھا تو ہم نے پہلے بھی اس میں وہ کیا تھا, اور جیسے میرے دماغ میں بات آئی کہ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے اخلاقیات کیسے تھے, اخلاق کیسا تھا, تو اما عائشہ نے جواب دیا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. اور جب ہم قرآن دیکھیں تو اس میں توحید کا ذکر بھی ہے, انبیاء کی تعلقات کا ذکر بھی ہے اپنی قوموں کے ساتھ, کس طرح سے جو میٹرز ہیں حرام حلال کے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے. تو یہ پوری چیز جو ہمیں دین سکھاتا ہے, دی اوور آل میک این اخلاق آف اے پرسن, ناٹ جسٹ ہاؤ دے ڈیل ود پیپل. شعیب علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد توحید تو تھا ہی, لیکن اصل مقصد کیا تھا؟ ان کی قوم جو ہے وہ کمی, جب وہ بیچتی تو وہ کم دیتی تھی اور جب خریدتی تو زیادہ لیتی تھی. اور شعیب علیہ السلام ان کو یہی دعوت دیتے رہتے تھے کہ بھائی یہ چیزیں نہ کرو, اور یہ ہیومینٹی کی دعوت ہے. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نبی اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ہیومینٹی کا کام کرے, مطلب اس کا صرف اور صرف پرپز یہی تھا کہ ہیومینٹی کا کام کرے. تو کویشچن یہ ہے کہ ویئر آر دا ریلیجس مائنڈ سیٹ لیکنگ, کہ لوگوں کی اس طرف سے یا لیک کر رہے ہیں یا یہ صرف میرا خیال ہے ہمیں جس طرح پورٹرے کیا جا رہا ہے وہ نیگیٹیولی پورٹرے کیا جا رہا ہے, لیکن ہمارے سامنے بہت ایگزامپلس ہیں, بہت آرگنائزیشنز ہیں جو دینی آرگنائزیشنز ہیں, وہ ویلفیئر کا کام کریں. وہ ایک آرگنائزیشن نہیں بلکہ بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں. ایون اگر آپ انڈس ہاسپٹل لیں, ان کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ دیندار لوگ ہیں, ڈاکٹر عبدالباری آپ کو سب پتہ ہے. تو اسی طریقے سے جتنے بھی آپ کو ہیومینٹی کا کام رہتا ہے, ٹھیک ہے غیر دیندار طبقہ بھی ہے, لیکن دیندار طبقے بھی بہت آپ کو ملیں گے. ہم آتے ہیں سی یو آفٹر دا بریک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک میں جانے سے پہلے ہم طہا کی کچھ پوائنٹ کو شیئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. واٹ ڈڈ یو وانٹ ٹو شیئر ود اس؟ آپ نے وجیح بھائی اپنی گفتگو میں ایک بات کہی تھی کہ اللہ کے نبی نے اچھے اخلاق اور ہیومینٹی کو کیسے پروموٹ کیا. بہت سے غیر مسلمان یا مشرکین صحابہ کے کردار کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ بیہیویئر کو دیکھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے. صرف وہ لوگ نہیں جو صرف دیکھ رہے ہوتے تھے بلکہ شدید نفرت رکھنے والے, دل میں بغض رکھنے والے, ہیٹریڈ اسلام کے مخالف لوگ بھی مسلمان ہو جایا کرتے تھے. اور اس کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے, ثمامہ بن اسال کا واقعہ ہے کہ وہ ایک اپنے قبیلے کا سردار تھا, تو اس کو قیدی بنا کے لایا گیا, تو اس کو مسجد میں ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا, ایک پلر کے ساتھ باندھ دیا گیا. تو جب اس سے اللہ کے نبی جا کے بات کرتے کہ کیسے ہو ثمامہ اور یہ سب چیزیں, تو وہ ظاہر ہے اس کا ریاکشن ایک اچھا ریاکشن نہیں ہوتا تھا. 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر جا کے اس سے بات کی اور اس کو پھر چھوڑ دیا گیا تھا, مسلمان ابھی نہیں ہوا تھا. اب یہ بات یاد رکھیے کہ جی شروع اسلام میں جب اسلام شروع ہوا تھا, ایک سوسائٹی کا جو سینٹر ہوتا تھا وہ مسجد ہوتی تھی. بہت سے معاملات مسجد میں کیے جاتے تھے, صحابہ آتے تھے, ملتے تھے, بیٹھتے تھے, گفتگو کرتے تھے, وہ مسجد میں ہی کیے جاتے تھے. تو انہوں نے, ثمامہ نے جو ہے صحابہ کا رویہ دیکھا, اور تیسرے دن جب ان کو آزاد کیا گیا وہ وہاں سے نکلے تو آدھے راستے سے واپس آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اسلام قبول کرا, اور یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی مجھے آپ کا دین سب سے برا دین لگتا تھا, آپ کا شہر سب سے برا شہر لگتا تھا, لیکن اب الٹا ہو گیا بالکل. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا, کیونکہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ آپ کا کیا حال ہے, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ میں جواب دیتا ہے. اور اس کو دودھ پلانے کا کہتے ہیں کہ اس کو دودھ پلاؤ, مطلب وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے اور کہہ رہے ہیں اس کو دودھ پلاؤ, اس کو, اور مسکرا کے ملتے تھے. ایک اور بات میں یہاں کہوں گا جو بہت امپورٹنٹ ہے, ہم جو شروع سے بات کہہ رہے ہیں کہ ہیومینٹی ہمارے دین کے اندر ہی موجود ہے. صحیح. تو ہیومینٹی سے مراد مطلب کہ ہم دوسرے انسان کو ایک اچھا برتاؤ رکھنا, یہ ہمارے دین نے سکھایا, یہ الحمدللہ ہم نے اس پہ ڈسکشن کر لی. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہمارے دین نے صرف دوسرے انسان سے اچھا برتاؤ رکھنا صرف یہ نہیں سکھایا, بلکہ جانوروں سے جو نان ہیومن بینگز ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیسا برتاؤ رکھنا ہے, اس کی بھی تعلیم ہمیں جو ہے یعنی اللہ کے نبی نے دی ہے. اور اس حوالے سے میں ایک حدیث لایا تھا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ حسان بھائی اپنی بات کریں اور اس کے بعد میں وہ حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. مطلب یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں کیونکہ جانوروں کا یہ بھی ذکر کر رہے ہیں, اور آج کل ایک کافی ریسنٹ بڑا ایشو ہے کہ اسٹرے ڈاگس کو پکڑ کے جو ہے they're just being killed and just lying on the street. صحیح. تو you know when our religion is teaching us کہ non sentient beings جو ہیں, جو جن کے پاس عقل نہیں ہوتی, ان کے ساتھ آپ نے کس طرح برتاؤ کرنا ہے, تو آئی تھنک کوئی وہ رہتا ہی نہیں ہے کہ کسی انسان کے اندر کوئی ڈاؤٹ رہے کہ یار اسلام کوئی غیر انسانی دین ہے یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ لیکنگ ہے اسلام کے اندر. صحیح. میرے پاس وجیح بھائی جو ٹیکسٹ میں جو حدیث ہے, حسان اپنی بات کو اس سے مکمل کر سکتے ہیں, لیکن جو میں حدیث شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ ظاہر اس حدیث کی تائید میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو جا رہا تھا ایک راستے میں, اور بہت شدید پیاس تھی اس کو, اور اس نے ایک کنواں دیکھا اور اس میں اترا, پانی پیا اور ظاہر خوش ہو کے باہر نکل آیا. پھر جب وہ نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس نے ایک کتا دیکھا جو کہ کیچڑ کو چاٹ رہا تھا, اس کو کھا رہا تھا. تو یہ دیکھ کے ان کو یہ بات محسوس ہوئی کہ شاید اس کتے کو بھی وہ چیز پہنچی ہے جو مجھے پہنچی, یعنی اس کو بھی پیاس لگ رہی ہے بڑی سخت. تو ہیومینٹی کے ناطے, انسانیت کے ناطے وہ خود کنویں میں اترے, اور ظاہر کتے کو پانی پلانا تھا, اس کو تو کنویں میں نہیں اتار سکتے تھے, تو اپنے موزے کو منہ میں لگا کے پھر اوپر چڑھے اور پھر اس کتے کو پانی پلایا. اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اس نے اللہ کا شکر کیا اور اس پہ ان کی مغفرت کر دی کہ ان کو جنت میں ڈال دیا گیا. یہ سنتے کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان لنا فی البہائم اجرا, کیا ہمارے لیے چوپاؤں میں بھی کیا اجر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجرا, کہ ہر تر کلیجی والی چیز میں, یعنی ہر لیونگ بینگ میں اس کی مدد کرنے میں آپ کے لیے ایک اجر ہے. تو نہ صرف انسان بلکہ جو جانور ہیں ان کی بھی ہم نے خدمت کرنی ہے. اور ظاہر ہے جہاں پہ ہم انسانیت کی اور ہیومینٹی کی بات کر رہے ہیں تو ہم جتنے بھی اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا لیں, ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جس مقام پہ اللہ نے شریعت کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے. کیوں؟ کیونکہ
انسانیت کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے, اس کے چیلنجز کیا ہیں, پرابلمس کیا ہیں, یہ اللہ کو بخوبی ہم سے زیادہ پتہ ہیں, اس کے سولوشنز کیا ہوں گے, پرفیکٹ سولوشنز کیا ہوں گے, یہ بھی اس کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. بھلے حتیٰ کہ یعنی ہماری جو انٹلیکٹ ہے وہ بھلے اس بات کو نہ سمجھ سکے, لیکن یہ بات اللہ کو ہم سے بہت بہتر طریقے سے پتہ ہے, اور جو احکامات ہمارے لیے نازل کیے گئے ہیں وہ بالکل اس کے اکارڈنگ ہیں. تو یہ بات ہمارے لیے سمجھنی بہت ضروری ہے. اور اسی لیے جو مورالٹی کا کانسیپٹ ہے, صحیح غلط کا جو کانسیپٹ ہے, وہ ہمارا دین ہمیں بڑی کلیئر انداز میں سمجھاتا ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن میں کوئی عوج نہیں رکھا, کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا, جس کو اسکالرز تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ نہ اس میں ٹیڑھا پن ہے, اور یہ ہر ٹیڑھے پن کو سیدھا بھی کرتی ہے. مثال کے طور پہ جب دجال کا فتنہ آئے گا یا کوئی بھی سوسائٹی میں مورالٹی کی کنفیوژن آتی ہے, جو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ کے رکھتا ہے اس کی مورالٹی فکس رہتی ہے, چاہے وہ سوسائٹی میں وہ مورالٹی کتنی بھی شفٹ ہو جائے, لیکن وہ اپنی مورالٹی کیونکہ رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اللہ کی کتاب سے جڑا ہوا ہے, تو وہ اس مورالٹی کو اپنی فکس رکھتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ اپنا تعلق قرآن کے ساتھ رکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, ان کے اقوال کو پڑھیں, جس سے ان کو پتہ چلے گا صحیح غلط کیا ہے, اور ایک ہولسٹک لیول میں بہت سلیکٹیو انداز میں جو اٹھا کے اچھا آپ نے جو یہ روایت بیان کی اس میں تو بڑا اس طرح کا ذکر آ رہا ہے, قرآن کی آپ یہ والی کہتے ہیں جہاں میرے وہاں مار دو, اس طرح کی سلیکٹیو چیزیں وہ خاص طور سے نان مسلم سے سنتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ بڑے اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں. And that is why we need to be very strong in our ground in terms of knowledge and be able to portray the right knowledge to people so that ہمارا اپنا morality کا concept صحیح ہو, اور اسی بیسس پہ مسلمان دنیا میں خیر بھی لے کے آئیں گے جب وہ خود کتاب کو خیر کی نیت سے پڑھیں گے. وجیح بھائی, ڈونٹ یو تھنک کہ ایک بڑا ایک کامن چیز ایک نظر آتی ہے ہمارے پاس کہ جیسے ہی کوئی ہیومینیٹیرین ایشو پہ آواز اٹھائی جاتی ہے, لیٹس سے اباؤٹ ویمن ابیوز کے اوپر جو ان کے اوپر ایسڈ تھروئنگ ہوتی ہے, جی, اس پہ ایک ہماری سوسائٹی کے طبقے سے ایک بڑا نیگیٹو ریئیکشن آتا ہے کہ اس پہ کیوں بات کر رہے ہیں. صحیح. وائی ڈو تھنک دیٹ از, کہ ایک بڑا عجیب سا ایک ریئیکشن آتا ہے کہ نہیں یہ اس پہ کیوں بات کر رہے ہیں, اس سے ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے, اس پہ بات نہ کریں. ایسا لگتا ہے کہ جو بھی ہمارے سوشل ایشوز ہیں, جیسے ہی کوئی اس پہ لائٹ ڈالنے جاتا ہے کہ یار دس از اے پرابلم اینڈ وی نیڈ ٹو فکس اٹ, دیر از دس ویری اسپیسیفک طبقہ جو فوراً اس پہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے کہ آپ ہمارا دنیا میں امیج خراب کر رہے ہیں. صحیح. تو وائی ڈو تھنک دیٹ از. دیکھیے بہت ہی ہمیں سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک ٹالرنس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جو ویوز ہیں اس کی ڈفرینسز کو سمجھیں, اور اگر ہم ڈس ایگری بھی کریں تو ہمیں اس کی جو ایکسپریشن ہے وہ ہمیں بڑے ایک طریقے کے انداز سے کرنی چاہیے, نہ کہ ہم دل کی بھڑاس نکال دیں. تو ان ادر ورڈز, ان شارٹ, کہ یہ ایشوز ہیں اور ہر اپنی استطاعت کے مطابق کام کر رہے ہیں اور اس کے حساب سے وہ چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں پہ مجھے سگنل دیا گیا ہے کہ وی ہیو ٹو وائنڈ اپ دا شو اینڈ اینڈ دا پروگرام اوور ہیئر. بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں, آئی ایم شیور آپ کے بہت سے سوالات ہوں گے, بہت سی چیزیں آپ چاہ رہے ہوں کہ ہم نے اس بارے میں نہیں کہا گیا, بٹ دا تھنگ از کہ ہماری صرف کوشش ایک چیز کو جگانے کی ہے, ایک بات کرنے کی ہے, تاکہ ایک ڈسکشن چیزوں پہ شروع ہو جائے. بہت سی ایسی باتیں جو کہی جا سکتی ہیں, بٹ وقت بہت کم ہے اور کوشش کرنے کی جذبہ بہت زیادہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں ہم ملتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اور صحت کے ساتھ اپنا خاص خیال رکھیے گا, اور ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اس میسج کے ساتھ بارک اللہ علی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.